الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بل زين للذين كفروا مكرهم، بلکہ خوبصورت بنا دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ کس چیز کو؟ مکرہم، ان کی چال کو، ان کے مکر کو۔ یہاں مکر سے مراد کیا ہے؟ یہی ان کا قول، بظاہر من القول، یہی مکر ہے دراصل، جو چند بے حقیقت الفاظ کا مجموعہ ہے۔ تو یہ الفاظ جو وہ بولتے ہیں ان کے لیے خوبصورت بھی بنا دیے گئے۔ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روکے گئے اللہ کے راستے سے۔ تو گویا یہاں شرکیہ باتوں کو چال یا مکاری کہا گیا، اور حقیقت میں یہ شرک کی ابتدا بھی تو ایک چال تھی نا، یہ بھی تو ایک مکاری ہے نا، لوگوں کو مینیپولیٹ کرنا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا، جیسے سورۃ مائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، مَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جس کو اللہ آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تم اللہ سے اس کے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہو۔ سورۃ النحل میں آپ پڑھیں گے، ان تحرص علی ہداہم، اگر تم ان کی ہدایت پہ حریص ہو، فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ نہیں ہدایت دیتا اس کو جو بھٹکنا چاہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ فما لہ من ہاد، کون ہے؟ ناصرین۔ پھر ان کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں ایک عذاب ہے، ولعذاب الآخرۃ اشق، اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ شدید ہے، سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور ان کے لیے اللہ سے بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ اچھا بات یہ ہے نا کہ دنیا میں بہت سی باتوں کو ہم بڑا اہم سمجھتے ہیں، اور کچھ جملے اور کچھ شعر اور کچھ اپنے نجات کے نسخے ہم لوگوں نے رٹ رکھے ہیں۔ قیامت کے دن انہی جملوں سے بے حقیقت اور کوئی چیز نہ ہوگی، اور اس موقع پر وہ جملے بولتے ہوئے بھی انسان کو شرم آئے گی، جن کی حقیقت کچھ نہیں۔ مثل الجنت التی، اب جنت کی مثال دی جا رہی ہے، جنت کو ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے۔ وہ عد المتقون، جس کا وعدہ متقی لوگ کیے گئے ہیں۔ پھر یہاں پر بات واضح کر دی گئی، دیکھو ہر کوئی توقع نہ رکھ کے بیٹھے اس کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ وہ عد المتقون، متقی لوگوں کے لیے ہے۔ کیسی ہے وہ؟ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، کس کے؟ جنت کے۔ سب سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا گیا؟ پانی، بہتا پانی۔ اکلھا دائم، اس کے پھل دائمی، ایور گرین پودے اور کبھی ختم نہ ہونے والے پھل۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہر پھل کچھ عرصے کے بعد ناپید ہو جاتا ہے، آپ کا خواہ کتنا ہی دل چاہے، خواہ اسے کولڈ سٹوریج میں رکھ کے آپ کو پرووائڈ کیا بھی جائے تو اس کا وہ ذائقہ نہیں ہوتا۔ وَظِلُّهَا، اور اس کا سایہ بھی، یعنی جنت کا سایہ بھی دائمی ہے اور اس کے پھل بھی دائمی ہیں۔ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی کیا۔ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کا انجام کیا ہے؟ النار، آگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے خوف ہو کے زندگی بسر کرتے رہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی،
یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے جو آپ کی طرف اتاری گئی. اچھا، اب تک تو ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ بہت ناراض ہوتے ہیں، اور اب یہ کہہ دیا گیا کہ خوش ہوتے ہیں. یہ کنٹراڈکشن نہیں قرآن میں؟ ابھی تک تو ہمارا تاثر یہی ہے کہ اہل کتاب کو بڑا حسد تھا اور بہت جلتے کڑتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب کیوں اتاری گئی ہے. اور اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ بہت خوش ہوتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو آپ کی طرف اتاری گئی. یہ دو طرح کے لوگ تھے، اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہے. ایکچولی یہ میں نے اس لیے آپ پہ کوشچن رکھا ہے کہ بسا اوقات لوگ جو قرآن کی اوتھینٹسٹی پہ شک کرتے ہیں اور قرآن کو مشکوک بناتے ہیں، وہ اسی قسم کے ایشوز اٹھاتے ہیں کہ دیکھو بھی ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ وہ حسد کرتے ہیں اور کبھی نہیں مانیں گے، لن تردان کل یہود ولن نصارا، اور یہاں پر کہا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ خوش ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ان میں سے کچھ جو ایمان لے آئے وہی خوش ہوتے ہیں. وَمِنَ الْأَحْزَابِ، اور گروہوں میں سے، یعنی مختلف گروہوں میں سے مراد ہے. کچھ ایسے بھی ہیں مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. اب تین طرح کے لوگ ہو گئے نا. ایک لوگ کون ہیں جو اس کو پورے کا پورا مانتے ہیں، ایک وہ ہیں جو پورا انکار کر دیتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اس سے حسد رکھتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. یہ کہاں رہتے ہیں؟ خود ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کی بعض باتوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں، کچھ کا زبان سے اور کچھ کا عمل سے. کتنے افسوس کی بات ہے نا. میں کہتی ہوں کہ ہم مسلمانوں کو شرم نہیں آتی؟ زبان سے کیا کہتے ہیں اور عمل سے کیا کرتے ہیں. کتنی کنٹراڈکشن ہے نا ہمارے اندر، ہے کہ نہیں؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب، سچی کتاب، اور دوسری طرف قرآن ہی کی بات ماننے کو دل نہیں اور اس کا انکار کر دیتے ہیں، کبھی زبان سے کبھی عمل سے. کیا چیز ہے ہم؟ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ، اور مختلف گروہوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کر دیتے ہیں. یہ حصہ بدل دو، یہ نہیں مانتے. قل، کہہ دیجئے، انما امرت، مجھے تو بھئی حکم دیا گیا ہے کس بات کا؟ ان اعبد اللہ، کہ میں تو اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں کہ اس کا حکم مانتا رہوں. الیہ ادعو، میں تمہیں بھی اس کی طرف بلاتا ہوں. وَإِلَيْهِ مَآبِي، اور میرا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے. ہم سب وہیں سے آئے ہیں، وہیں جانا ہے، لہٰذا اس کو راضی کرنا ہماری سب سے بڑی پرائرٹی ہونی چاہیے. مآب کہتے ہیں لوٹنے کا وقت یا جگہ. مآبی، میرے لوٹنے کی جگہ بھی وہی ہے، اسی کی طرف ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اتارا اس کو فرمان عربی، عربی میں اتارا. ظاہر ہے کسی زبان میں تو اترنا ہی تھا نا، تو عربی میں ہم نے اس کو اتارا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر تم نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی. کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اہواءہم سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب. بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آیا تیرے پاس علم میں سے، یعنی علم آنے کے بعد اگر تم نے یہود و نصارہ کی پیروی کی، ان کی خواہشات اور ان کی مرضی کی، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، صاف بات ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ بچانے والا. جس کو کہا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اگر آپ نے علم کے باوجود ان کی خواہشات کی پیروی کی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
کس کی اجازت نہیں تھی؟ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے کی۔ اچھا ہم کو ہے؟ اگر آپ کو نہیں تھی اور ہم آپ کی امت ہے تو کیا ہم کو ہے؟ اپنے محبوب کے لیے تو اللہ تعالیٰ اتنے سخت الفاظ استعمال کریں اور آپ کو چھوٹ دے دیں، ہے نا؟ ہم آنکھیں بند کر کے کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کس کے طریقوں کو فالو کریں؟ کس سے مروب ہیں؟ کس سے متاثر ہیں؟ اپنا دین، ملت، ایمان، طور طریقے، رسم رواج سب کچھ چھوڑ بیٹھے ہیں ان کی خاطر، اور وہ مدد پھر بھی نہیں آپ کو دیتے۔ اور خاص طور پر یہ آیت علم والوں کو جھنجھوڑنے والی، جو دین کو لوگوں کے مفاد کے مطابق پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہشات کے مطابق موڑ توڑ دیتے ہیں کہ لوگ راضی رہیں۔ لوگوں نے نہ بچانا ہے، نہ چھڑانا ہے، نہ کام آنا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسول بھیجے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائیں اور بچے بھی۔ رہبانیت کی تردید ہے، انہوں نے شادیاں بھی کی اور ان کی اولاد بھی تھی۔ اصل میں لوگ اعتراض کرتے تھے نا کہ آپ کیسے رسول ہیں کہ آپ بیوی بچوں والے ہیں؟ اگر آپ واقعی اللہ والے ہوتے تو آپ شادی کیوں کرتے؟ ان کے نزدیک اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جو شادی نہ کرے، جس کے بچے نہ ہوں، جو دنیا کے کسی کام جھنجٹ میں نہ پڑے، ان سب چیزوں سے آزاد ہو۔ یہی خود ساختہ معیار وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا چاہتے تھے۔ ہم نیکی اور تقوی کا نا اپنے ذہن میں ایک امیجنیشن قائم کرتے ہیں، پھر لوگوں کو اس کے اوپر پرکھتے ہیں۔ جو اس آئینے میں فٹ آ جاتا ہے اس کو ہم متقی کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، جو نہیں آتا وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ سرٹیفکیٹ کسی انسان سے لینے کا نہیں ہوتا کہ کون متقی اور کون نہیں، یہ اللہ سے لینے کی چیز ہے، کیونکہ تقوی دل کی کیفیت ہے جو کسی اور کے علم میں نہیں آتی، کہ ہم کہیں فلاں کا عمل تقوی کے خلاف ہے اور فلاں کا عمل۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ شادی عبادت، بچوں کی پیدائش، تعلیم، تربیت، صدقہ جاریہ۔ اسی لیے تو ہمارا دین ایک بیلنس دین ہے، جو دین اور دنیا دونوں کا کمبینیشن ہے، دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ وہاں انسان کی فطری اور جائز خواہشات اور ضروریات کو کنڈیم نہیں کیا گیا، صرف کہا گیا جائز طریقے سے پوری کرو، بس۔ ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں لگائی گئی، صرف یہ کہ جائز اور حدود کے اندر، قانون کے دائرے میں، اس سے باہر نہیں۔ ان کے ہاں کیا تھا؟ قانون کا دائرہ تو بند تھا، ناجائز جو چاہو کرو، پھر بھی تقوی پہ کوئی زد نہ آئے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور کسی رسول کے لیے ممکن ہی نہیں ان یأتی بآیۃ، کہ کوئی معجزہ خود لے آئے، کوئی نشانی لائے، وہ خود نہیں لا سکتا ہوتا، کوئی رسول معجزہ خود نہیں لاتا۔ لیکن ہم لوگ مختلف لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ معجزات لا سکتے ہیں۔ معجزات کا اختیار تو رسولوں کے پاس بھی نہیں، اور کسی کے پاس کب ہوگا؟ یہ اللہ کی مشیت پر ہوتا ہے کہ کب اور کس کو دکھائے جائیں، اور معجزہ ہوتا بھی صرف پیغمبر کا ہے، عام انسانوں کی کرامت ہوتی ہے، اور کرامت بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، بس جب وہ چاہے ہو جاتا، وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے جائز نہیں کہ کوئی نشانی لا کے دکھائے لوگوں کو مگر اللہ کے اذن سے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، ایک لکھت ہے، یعنی اللہ نے جس چیز کا بھی وعدہ کیا ہے اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقرر سے پہلے کوئی اور کر نہیں سکتا، اور اس وقت مقرر پر اس کا وقوع ہو کر رہے گا۔
لوگ کہتے تھے نا کہ اگر آپ نشانی نہیں دکھا سکتے عذاب لے آئیں، فرمایا نہیں، یہ کسی کے بس میں نہیں کہ وہ خود سے کچھ کر کے دکھائے. لکل اجل کتاب. اس آیت کی تفسیر تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے بھی کی گئی ہے، اس اعتبار سے بھی. کیا؟ لکل اجل کتاب، یعنی ہر کام جس کا اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے. یعنی مثلا کسی کی موت کا وقت، کسی کی پیدائش کا وقت، کسی کے ساتھ جو کچھ بھی ہونا ہے اس کا وقت لکھا ہوا ہے. یمحو اللہ ما یشاء، مٹائے اللہ جسے چاہے، ویثبت، اور باقی رکھے، یعنی جس حکم کو جب چاہے منسوخ کر دے، جس کو چاہے باقی رہنے دے. ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نے جو تقدیر لکھی ہوئی ہے اس میں اپنی مرضی سے کمی بیشی بھی کر سکتا ہے. یعنی تقدیر جس لوح محفوظ میں ہے وہ بھی اللہ کے اپنے اختیار میں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا لکھا ہوا اب کیسے مٹے گا، تو لکھا کس نے؟ جس نے لکھا ہے وہ مٹا بھی سکتا ہے. مثلا آپ اپنا کچھ لکھتی ہیں تو کیا آپ مٹا نہیں سکتی؟ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ نہ مٹا سکے؟ یعنی معنی کیا ہے کہ اللہ نے جو تقدیر لکھ رکھی ہے اس میں وہ محو اس بات کرتا رہتا ہے. الکتاب اسی کے پاس ہے. اس کی تائید میں بعض احادیث بھی آتی ہیں. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر لمبی ہوتی، جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. یہ مسند احمد جلد 5 277 پیج پہ ہے یہ حدیث. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لکھی ہوئی تقدیر میں بھی تبدیلی ہوتی ہے. دعا سے، صلہ رحمی سے، اور اس سے تو انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اور نقصان کس سے ہوتا ہے؟ گناہوں سے. اسی طرح ایک دعا ہے، بعض صحابہ یہ مانگا کرتے تھے، اللہم ان کنت کتبتنا اشقیاء، اللہ اگر تو نے ہم کو بدبخت لکھ رکھا ہے، فمحنا، تو اس کو مٹا دے ہمارے لیے، وَاکْتُبْنَا سُعَدَاء، اور ہم کو خوش قسمت والوں میں لکھ دے. کتنی اچھی دعا. یعنی یہ جو آتی ہے نا کہ بعض لوگوں کی تقدیر میں جہنم لکھا ہوا ہے، کئی لوگ یہ کہتے ہیں نا، تو صحابہ کرام کہتے تھے یا اللہ اگر تو نے لکھ بھی دیا نا تو آپ ادھر سے مٹا دیجئے اور ہمارا نام دوسری رجسٹر میں لکھ دیجئے. وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَنَا سُعَدَاء فَاثْبِتْنَا، اگر تو نے ہمیں خوش قسمت لکھا تو اس کو ثابت رکھنا، ادھر باقی رکھنا، وہاں سے مٹا کے کہیں اور نہیں لکھنا. فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ، کیونکہ تو مٹاتا ہے جو تو چاہتا ہے، وَتُثْبِتُ، اور تو ہی جماتا ہے، وَعِندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، اور تیرے ہی پاس ہے ام الکتاب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ دوران طواف روتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم ان کنت کتبت علی شقوة او ذنبا فامحوہ فإنک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب فاجعلہ سعادتا ومغفرتا. اے اللہ اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھا ہوا ہے تو اس کو مٹا دے، اس لیے کہ تو جو چاہے مٹائے اور جو چاہے باقی رکھے، تیرے پاس ہی لوح محفوظ ہے، پس تو بدبختی کو سعادت اور مغفرت سے بدل دے. یہ ابن کثیر میں آتی ہیں روایات. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ چیز جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں ان کو، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ کے ذمہ ہے پہنچانا، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہم پر ہے حساب، ہمارے ذمہ ہے حساب لینا. یہ جواب ہے کس چیز کا؟ ان کے سوال کا کہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا. فرمایا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آ جائے گا، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آ جائے، اور ہو سکتا ہے آپ کی وفات کے بعد آئے.
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنا کام کیے جائیں، حساب ہم لے لیں گے جب بھی ہم کو لینا ہوگا۔ اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ کوئی نہیں دیکھا انہوں نے۔ انا نأتی الارض، کہ ہم لا رہے ہیں زمین کو، ننقصها، کمی کر رہے ہیں اس میں، من اطرافها، اس کے اطراف سے، اس کے کناروں سے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کے اطراف میں کمی کر رہے ہیں، زمین کو سکیڑ رہے ہیں؟ واللہ یحکم، اور اللہ ہی حکومت کرتا ہے، لا معقب لحکم، اس کے فیصلوں پہ کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، کوئی اس کے پیچھے آنے والا نہیں۔ اس کے دو معنی، ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ کافر جو عذاب کے مطالبے کرتے ہیں، یہ دیکھ نہیں رہے کہ آہستہ آہستہ اسلام پھیل رہا ہے اور ان کی زمین تنگ ہو رہی۔ اطراف ہاں سے مراد مکہ یا اطراف کی زمین جو ان پہ تنگ ہو رہی تھی، کہ یہ تھوڑے ہو رہے تھے اور اسلام زیادہ ہو رہا تھا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو مسلمان کتنے تھے؟ آلموسٹ 1000 کے قریب، 100۔ اور جب 7-8 سال کے بعد واپس مکہ آئے فتح کرنے کو تو کتنے ہو چکے تھے؟ 10,000۔ تو اب آپ خود سوچیں، 10,000 میں بدلے تو سمٹے کون؟ کافر، کم کافر پڑے۔ تو ایک معنی تو اس کا سمپلی یہی ہے کہ یہ کافر کیوں نہیں سمجھتے کہ اسلام حق ہے اور وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور کفر کی زمین ان پہ تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور فیصلہ تو اللہ ہی کا چلتا ہے۔ دوسرا معنی فزیکل سینس میں بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت سائنٹسٹس کا یہ خیال ہے کہ زمین جو ہے سکڑ رہی۔ زمین شروع میں اپنے سائز سے کئی گنا زیادہ بڑی تھی، پھر ٹھنڈی ہوتی 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 ہمارے رہنے کے قابل ہوئی، چھوٹی ہوئی، اور ابھی بھی اس کے کور کے اوپر پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور قیامت کی پیشن گوئی بھی یہاں سے ہی کی جا رہی ہے۔ زمین کو آپ اس کی بناوٹ کے اعتبار سے تقسیم 3 حصوں میں کر سکتے ہیں۔ ایک اس کا سب سے اندر والا چھوٹا سرکل ہے، ریڈ ہاٹ، اس کا کور، سالڈ انر کور ہے، وہ جو نیوکلس ہے اس کا بالکل اندر کا حصہ۔ پھر اس کے باہر لکوڈ آؤٹر کور ہے، یعنی اندر کا سالڈ ہے، پھر باہر کیا ہے؟ لکوڈ ہے، جو لاوا وغیرہ ہوتا ہے نا۔ اچھا، تو یہ کور جو ہے یہ ایک طرح سے 2 طرح کا ہو گیا، 2 قسم میں۔ پھر اس کے بعد مینٹل ہے، اس کے اوپر والا لیئر جو ہے مینٹل کہلاتا ہے۔ پھر آخری حصہ جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں کرسٹ کہلاتا ہے، کرسٹ آف راک۔ اب آپ دیکھیں کہ زمین کا اندر کا حصہ جو ریڈ ہاٹ ہے، زمین کے سکڑنے کی وجہ سے، کہتے ہیں کہ زمین سکڑ رہی ہے نا، اور ٹھنڈی ہو رہی ہے اور سکڑ رہی ہے، اس کے سکڑنے کی وجہ سے وہ جو اندر کا حصہ ہے نا اس پہ دباؤ بڑھ رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس پریشر کی جب بہت کثرت ہو جائے گی تو یہ کریک ہو جائے گا، پھٹ پڑے گا، یہ دھماکے سے، اور قیامت آ جائے گی۔ مشہور اسٹرانومسٹ جن کا نام ہے سر جیمز جینز، 1877 سے 1946 تک انہوں نے کام کیا۔ انہوں نے ایک تھیوری پیش کی تھی، زمین شروع میں سورج کا ایک حصہ تھا، تو اس سے کٹ کے الگ ہوا اور وہ فضا میں الگ طور پر گھومنے لگا۔ شروع میں اس کا ٹیمپریچر وہی تھا جو سورج کا ہے، اور یہ الگ کیوں ہوا؟ کیونکہ سورج کے پاس سے ایک بہت بڑا ستارہ گزرا تھا، اس کی کشش نے کیا کیا؟ سورج کا کچھ حصہ کھینچ لیا۔ اب یہ حصہ جو ہے نا الگ ہو کے فضا میں گھومنے لگا۔ اب یہ گھومتے گھومتے کیا ہوا؟ ٹھنڈا ہونے لگا، ہوتے 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 اس کا اوپر کا حصہ بالکل ٹھنڈا ہو کے رہنے کے قابل ہوا جب انسان تشریف لایا یہاں۔ یہ ایک نظریہ ہے، حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن نظریہ یہی بتایا جاتا ہے۔ اور یہ سکڑنا اور ٹھنڈا ہونا اس کا ختم نہیں ہوا بلکہ جاری ہے۔ تو زمین سکڑ رہی ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کافر دیکھتے نہیں کہ زمین کم ہو رہی ہے؟ اور جو مختلف تھیریز پائی جاتی ہیں اس وقت زمین کے بارے میں، اس میں ایک یہ ہے کہ زمین ایک وقت میں اپنے موجودہ سائز سے 100 گنا بڑی تھی، 100 times bigger than the present size۔
اور 5 بلین سال میں سکڑ کر یہ اس سائز کو پہنچی. 5 بلین ایئرز میں یہ اتنا سائز ہوا ہے. 100 ٹائمز سے چھوٹا ہوتے ہوتے اتنے، اور ابھی بھی یہ کم ہو رہی. ایک تیسرا معنی کہ زمین کے ڈسٹنس کم ہو گئے، گلوبل ولیج بنتی جا رہی. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے پر کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں دے سکتا. وہو سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. یعنی دنیا اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوتی جا رہی ہے. بالآخر اللہ کے پاس حساب کے لیے سب کو جلد پہنچنا ہے، قیامت آنے والی. وقد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھی، ان کے پہلے لوگوں کے بھی بڑے مکر تھے. فللہ المکر جمیعا، تو اللہ ہی کے لیے ہے ساری چال، تدبیر ساری اللہ کے ہاتھ میں. یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے جو کوئی ہر نفس کماتا ہے، ہر شخص جو کچھ کرتا ہے وہ اس کے علم میں ہے. وسیعلم الکفار، اور ان قریب جان لیں گے کافر کیا، لمن عقبی الدار، کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے. بتانا کیا مقصود ہے کہ آخرت انہی لوگوں کے لیے ہے جو مکر و فریب کی راہ چھوڑ کے حقیقت کو اپنا لیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا کہتے ہیں، لَسْتَ مُرْسَلًا، تم تو رسول ہی نہیں ہو. قل، کیا جواب دیں، یعنی اتنا بڑا جھوٹ بولنے والوں کو کیسے سمجھائیں. بس اتنا ہی کہیں، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان. میں رسول ہوں یا نہیں اس کی گواہی تم سے نہیں، اللہ سے لینا میرے لیے کافی ہے. وہ جانتا ہے کہ میں اس کا سچا رسول ہوں. ومن عندہ علم الکتاب، اور اس کی گواہی بھی کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اس سے مراد بیسیکلی تو وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے، جیسے عبداللہ بن سلام، سلمان فارسی، تمیم الداری. یہ بھی گواہی دے رہے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی. فرمایا تم اگر نہیں مانتے تو ماننے والے بھی موجود ہیں، اور تمہارا انکار مجھے کچھ نقصان نہیں دیتا کہ سب سے بڑی اللہ کی گواہی موجود ہے. اس صورت میں غور و فکر کرنے والوں کی صفات بیان ہوئی. پہلی آیت میں یؤمنون ہے، دوسری میں توقنون، تیسری میں یتفکرون، چوتھی میں یعقلون. بنیادی طور پر صورت میں توحید کی دعوت ہے، پھر ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور پھر آخر میں انجام بتا دیا گیا. اچھا، یہ مکہ کے آخری دور کی صورت اس اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے نا کہ ان کو ایک انڈائریکٹلی پیغام ہے کہ وہ دیکھ نہیں رہے زمین سکڑ رہی ہے، ایک دن آئے گا کہ یہ سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے اس طوفان میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.